کالے کے معنی ہے کہ نہیں شیخ؟ کالے کے معنی میں آتا ہے، سرداری کے معنی میں نہیں آتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ ابتدا تھی محمد جون پوری کی، اور یہ انتہا تھی. دیکھیے کتنا وقت ہے جی؟ دیکھیے ایک بات اگر میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سا ایک جھلکی یہ دکھلا دوں تاکہ آپ لوگ غور کریں، اور جو سن رہا ہے وہ بھی غور کر لے کہ حقیقی مہدی اور اس جعلی محمد جون پوری یہ جو مہدی تھے دونوں میں کیا فرق ہے. ذرا اس نقطے کو ذرا غور کریں. پہلی چیز تو ہے کہ حقیقی مہدی کے بارے میں صحیح حدیثیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد حدیثیں ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہوگا. ایک ضعیف روایت سنن ابو داؤد میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جس سے ہے کہ حضرت حسن کے خاندان سے، حسینی نہیں ہوں گے. کس خاندان سے ہوں گے؟ حسن کے. لیکن اولاً تو مہدی نے انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ حسینی ہے، حسنی نہیں ہے. اس لیے ایک موسیٰ کاظم کے اولاد میں سے، اور موسیٰ کاظم علی زین العابدین کے پوتے اور پرپوتے ہیں، اور علی زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ حسین کے. دوسری بات یہ ہے کہ نسب نامہ لکھنے والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ محمد جون پوری کا نسب نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اور آپ لوگ غور کر لیں، بلکہ اگر کسی کو مل جائے، چاہے جو لوگ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں یا کیسٹ کے ذریعے سنے، تو مجھے بتلائیں گے. اس لیے میں نے کئی کتابوں کو دیکھا، ایک دن مستقل اس پر ہم نے برباد کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ سید محمد جون پوری کا جو نسب نامہ لیا جاتا ہے تو موسیٰ کاظم تک پہنچایا جاتا ہے، اور موسیٰ کاظم کے ایک بیٹے کا نام نعمت اللہ بتایا جاتا ہے، انہی کے خاندان سے سید جون پوری ہیں. لیکن میں دیکھنے لگا تو موسیٰ کاظم کے جتنے بیٹے ہیں جن کی نسل چلی ہے ان میں رحمت اللہ نام کا کوئی بھی نہیں ہے، نعمت اللہ نام کا کوئی بھی نہیں ہے. آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لیں اور ڈھونڈنے تلاش کریں. امام ابن حزم رحمہ اللہ کتاب جمہرۃ الانساب وہ اٹھا کر کے ہم نے دیکھی، بلکہ میں بھول گیا کہ اس کی فوٹو کاپی لے کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ ان کے 12 ایسے لڑکوں کا نام لکھا ہے جن کی نسل آگے چلی ہے اور باقی کی نسل نہیں چلی ہے. تو جن کی نسل چلی ہے ان میں سے کوئی بھی نعمت اللہ نام کا نہیں ہے، اور یہ اپنا نسب نامہ جو لے کر گئے کہاں تک پہنچائے ہیں؟ نعمت اللہ ابن موسیٰ کاظم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حسینی ہونا یہ بھی مشکوک ہے. ظاہر بات ہے کوئی چیز جو حقیقت ہو اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. آپ دلیل لا کے پیش کیجئے کہ موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ نعمت اللہ تھا، لیکن کوئی نہیں ملا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ نسب نامہ ہی جھوٹا اور غلط ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مہدی جو ہے وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ مہدی آج سے 400-500 سال پہلے ظاہر ہو گئے ہیں، اور ابھی تک قیامت کی بڑی نشانیاں، بلکہ حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ الآیات خرزات المنظومات، قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ پروئے ہوئے لڑیوں کے طریقے سے اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک کے پیچھے فوراً گرنا شروع ہوتی ہیں. ایسے ہی دیکھیں مہدی آئیں گے، فوراً عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، فوراً دجال یاجوج ماجوج ہوگا، فوراً دجال ہوں گے. چلو کر دیں. دیکھیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جعلی مہدی اور حقیقی مہدی میں کیا فرق ہے. بات اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ جی عبداللہ ہوگا. لیکن ان مہدی کے نام کیا تھا؟ والد کا نام کیا تھا؟ یا تو سید خان ہے یا تو یوسف ہے. میں دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کسی بھی مورخ سے، کسی بھی مورخ جو اس زمانے مہدیوں کی بات نہیں لے کے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس زمانے کے جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے کوئی بھی یہ ذکر کر دے کہ ہاں بھائی ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا، دو ہی لکھ رہے ہیں، یا کہ یوسف لکھتے ہیں، یا اس کا مطلب یہ بھی فرق ہوا. تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو مہدی ہوں گے اصلی حقیقی مہدی، اصلی مہدی، ان کی عام زندگی پہلے والی عام لوگوں، ان کی زندگی عام جیسے لوگوں والوں ہوگی.
حدیث شریف میں یصلح اللہ فی لیلہ، اللہ ان کی اصلاح رات بھر میں کر دے گا. یعنی عام زندگی کیا ہوگی پہلے کی، خلافت کے حقدار وہ نہیں ہوں گے. یہ پہلا وہ ایک ان کا معجزہ ہوگا، خلافت کے حقدار نہیں ہوں گے. لوگوں میں علم حاصل کرنے سے، سیادت سے، لیڈری میں ان کا نام نہیں ہوگا. لیکن یہ مہدی، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ بلکہ 15 سال کی عمر ہی کے تھے تبھی لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے، بعد مباحثہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب لوگوں نے اسد العلماء لکھ دیا تھا. لیکن حدیث مخالف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے اصلی جو مہدی ہوں گے ان کا خروج اولی مدینہ منورہ سے ہوگا. سنن ابو داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کسی خلیفہ کے انتقال کے بعد آپس میں اختلاف ہوگا کسی خلیفہ بنایا جائے. ہمارا خلیفہ کون ہو، لوگ کسی کو پائیں گے نہیں، کوئی قیادت کے لائق نہیں رہے گا. تو لوگ کہیں گے کہ کوئی آدمی اللہ کے رسول کے خاندان کو ہو تاکہ سارے لوگ ان کو مانیں. اب ان کے پاس محمد ابن عبداللہ کے پاس جائیں گے جو حقیقی مہدی ہیں، تو بھاگ کر کے وہ مکہ مکرمہ میں جا کر کے پناہ لیں گے. اور مکہ مکرمہ میں جب جا کر کے پناہ لیں گے تو لوگ ان کا پیچھا وہاں بھی کریں گے، اور اہل مکہ انہیں ان کے کمرے جہاں چھپے ہوں نکال کر کے لا کر کے کہاں پر ان سے بیعت لیں گے؟ جی رکن اور مقام کے بیچ میں لے کر کے بیعت لیں گے. اور یہ مہدی جو ہیں یہ اولا نہ اللہ کے خاندان کے ہیں، اور نہ ہی ان کی یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اور نہ ہی یہ حکومت کو قبول کرنے کا انکار کر نہیں، بلکہ وہ طلب کر رہے تھے لوگوں سے، دعویٰ کر رہے تھے کہ میں مہدی ہوں. وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے کہا کہ میں مہدی ہوں. اسی طریقے سے اور ایک فرق سنیے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیعت عام ہوگی. ایک دو آدمی ان کی بیعت نہیں کریں گے، ایک گاؤں والے دو گاؤں میں بیعت کریں گے، کیا عام بیعت ہوگی. اور یہ مہدوی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر شافعی امام نے اور فلاں امام نے جو بیعت کی ہے، وہاں پر ساری کی جھوٹ ہے. اس لیے کہ اس وقت اگر مان لیا جائے سارے لوگ حاجی موجود تھے، لیکن دنیا کے کسی مورخ نے، دنیا کے کسی محدث نے، دنیا کے کسی عالم نے ان مہدی کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ہاں بھائی فلاں تاریخ میں جب ہم لوگ حج پر گئے تھے تو ایک ایسے شخص کا ظاہر ہوا جو ہندوستان سے آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں مہدی ہوں. یہ بات، یہ چیز لکھنی چاہیے نا، ایک معمولی حادثہ نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر کہیں کسی بھی تاریخ نہیں ہے. آپ جو بھی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے جو لشکر مہدی سے قتال کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے راستے سے مکہ مکرمہ کا قصد کرے گا، اسے بیدہ کے مکان میں زمین میں دھنسا دیا جائے گا. یہ اصلی مہدی کا پہلی کرامت ہوگی. پہلی کرامت اصلی مہدی کی دوسری کرامت ہوگی. لیکن یہ جو مہدی ان کے ساتھ کچھ پیش آیا ہے؟ کچھ نہیں پیش آیا. اسی طریقے سے یہ جو مہدی ہوں گے اصلی مہدی، انہی کے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ حدیثوں کے اندر ایڈ کر دیا، جیسے ابھی امجد صاحب نے کہا، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جس حدیث میں ان کے نکلنے کا ذکر ہے اسی حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ اس چیز کا بھی تو ذکر ہے نا. اب شروع کی آپ مانتے اور آخر کی نہیں مانتے، کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو وہی ہوا کہ اس بات پر رد کرتے ہوئے مولانا محمد شاہ جہاں پوری رحمہ اللہ نے کیا بات کہی بتا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے اس جاہل جیسے کہ جس سے لوگوں نے کہا تو نماز کا نہیں پڑھتے، تو کہتا کہ نماز میں کیوں پڑھوں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ کے قریب نہ جاؤ، تو نماز کے قریب نہ جاؤ. کہا اللہ کے بندے لا تقربوا الصلاۃ کے بعد جو آیت کا ٹکڑا اسے بھی تو پڑھو نا، کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو کہا کیا مطلب تم پورے قرآن پر عمل کر لیتے ہو؟ آیت کے اس ٹکڑے پر ہم نے عمل کیا ہے اور باقی ٹکڑے تم عمل کر لو. تو یہ مہدوی حضرات حدیث کے اس ٹکڑے پر خود عمل کر رہے ہیں اور دوسرے ٹکڑے پر دوسرے لوگ عمل کریں. حدیث کے پورے ٹکڑے پر عمل کرو، جہاں پر ان کے قتال کا، ان کے خروج کا، ان کے ہر چیز کا ذکر ہے، وہیں پر ذکر ہے کہ مسند حارث ابن اسامہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وبشرکم بالمہدی، مہدی کو خوش